بار ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کا محور اور مرکز کون سی ایسی خوبی اور خصوصیت ہے اور کون سی ایسی کلید ہے امام کی شخصیت کی جس کے گرد امام کی پوری ذات گھومتی ہے۔ تو اس سلسلے میں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں حماسہ حسینی میں یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ میں نے جس قدر بھی کتابوں کا مطالعہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت و کردار کے بارے میں جو کچھ بھی جانا، اس میں سے جو چیز میری سمجھ میں آئی کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کی کلید یا امام حسین کی ذات کا بنیادی عنصر کون سا ہے، تو وہ مجھے حماسہ حسینی نظر آیا، یعنی حسین علیہ السلام کی شجاعت، امام حسین علیہ السلام کی شجاعت اور ان کی عزت نفس، احساس عزت نفس۔ یہ چیزیں امام حسین علیہ السلام کی ذات میں وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ امام کی زندگی کے ایک لمحے میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ یوں تو ہم دیکھا جائے تو تمام ائمہ اطہار کے کلام میں ہمیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں جس میں عزت نفس اور شجاعت نظر آتی ہے، لیکن جس قدر زیادہ یہ امام حسین کے کلام میں اور ان کی عملی زندگی میں یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور کہیں نظر نہیں آتی، شجاعت اور عزت نفس۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے رخصت ہونے لگے اس مشن کی تکمیل کے لیے جس کے لیے امام نے پوری سوچ بچار کے بعد یزید کی بیعت سے انکار کیا کہ یزید مجھ سے بیعت طلب کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ مسند رسالت پر ایک جائز خلیفہ ہے یا اس کی حکومت اس کی تمام تر بدعمالیوں کے باوجود ایک اسلامی حکومت ہے، تو امام نے اس بیعت سے صریحاً انکار کیا، بلکہ نہ صرف اس سے انکار کیا بلکہ پوری دنیا کے لیے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب ملت سے ہو، امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا سنہری جملہ اور ایک ایسا سنہری اصول پوری دنیا کے باشعور اور حریت پسند آزادی کے متوالوں کے لیے، آزاد منش مردوں کے لیے ایک ایسا اصول مرتب کیا اور ایسا اصول ان کو دیا اور ایسے اصول کو بیان کیا جس کی بنیاد پر وہ اپنی تمام تر جد و جہد کی بنیاد رکھ سکتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی یہاں امام حسین علیہ السلام نے نہ اپنا نام لیا نہ یزید کا نام لیا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتا، امام حسین علیہ السلام نے یہ چیز بیان کر دی کہ یہ ٹکراؤ، یہ لڑائی، یہ جنگ، یہ جھگڑا دو شخصیتوں کے درمیان نہیں بلکہ دو نظریات کے درمیان ہے، یہ دو اصولوں کا ٹکراؤ ہے، ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے سب کو اور خصوصاً مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو پھر باطل کے سامنے نہ کبھی آپ کا سر جھکنا چاہیے اور نہ باطل کے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ آنا چاہیے۔ تو امام حسین علیہ السلام جب اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے مدینے سے نکلے تو امام علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا گیا کہ چونکہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرات ہیں، آپ نے یزید کی بیعت کو ٹھکرا دیا ہے، آپ نے یزید کی حکومت کو ریجیکٹ کر دیا ہے، آپ یزید کے مقابل اور سامنے صف آرا ہو گئے ہیں، آپ نے یزید کی دشمنی مول لے لی ہے جو ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک ہے، تو اب آپ کے لیے بے شمار خطرات ہیں، اور اگر آپ مکہ جانا چاہتے ہیں، مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے غیر معروف راستوں سے جائیں جہاں آپ چھپ چھپا کر جنگلوں سے یا صحراؤں سے گزر کر جہاں تک دشمن آپ کا پیچھا نہ کر سکے، ایسے راستوں سے سفر کریں تاکہ آپ دشمن کی کسی غزن سے یا دشمن کے کسی وار سے محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کے اس ایک جملے سے امام حسین علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری اور استقلال کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ میں کسی مجرم کی طرح یا کسی مفرور کی طرح غیر معروف راستے نہیں اپناؤں گا، میں اسی شاہراہ عام سے سفر کروں گا جہاں سے دوسرے تمام مسافر گزرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، مجھے مفروروں کی طرح یا بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر اپنا سفر نہیں کرنا۔ اور پھر اس کے بعد قیام مکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جس طرح بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ
حکومت یزید پر تنقید کرتے رہے، جس طرح آپ تمام دوسرے مقامات سے آئے ہوئے، اسلامی سلطنت کے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگوں کو یزید کی بدفطرتی اور اس کی اسلام دشمنی سے آگاہ کرتے رہے، ان کو آمادہ انقلاب کرتے رہے، وہ بھی امام کی شجاعت کی بہترین مثال ہے کہ امام وہاں بھی یزید کی کسی بھی چیز سے خائف نہیں تھے۔ اور پھر کربلا کے میدان میں امام کی 2 محرم کو امام کا قیام، اور پھر عشر عاشور تک امام کے ایک ایک قدم امام کی شخصیت کے اس رخ کو واضح کرتا ہے کہ امام کے اندر حماسہ کس قدر تھا، کس قدر جرت اور بہادری تھی، کہ کسی بھی لمحے میں کسی بھی جگہ پر امام نے کمزوری نہیں دکھائی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام کی ذات میں موجود عزت نفس اور کرامت نفس کا جو اظہار تھا۔ یقیناً عزت نفس اور کرامت نفس ایک ایسا اسلامی اصول ہے جو امام کے وجود میں مجسم ہوا، جس کا اظہار امام کے وجود کے ذریعے ہوا، اور جس کی تجلی ہمیں عصر عاشور تک نظر آتی ہے۔ امام کے وہ تمام کلمات اور امام کے وہ تمام اقوال اور امام کے وہ تمام اقدامات اور وہ عملی مظاہرے جو ہم تک پہنچے ہیں، اس میں عزت و شرافت اور کرامت نفس انسانی اور عزت نفس موجزن ہے۔ دوسرے ائمہ کی نسبت امام علیہ السلام کے اس طرح کے کلمات امام حسین علیہ السلام کی ذات کے بارے میں زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ داستان کربلا ہی ہے کہ جس میں امام کی روح موجزن ہوئی، اور امام ان کلمات کی صورت میں اپنی ذات کی تجلی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ہم امام کے 2 یا صرف 3 ان کلمات کو یا شعار کو پوری توجہ کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں اور ان کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں، تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکت کی کسی حد تک سمجھ آ سکتی ہے، اور وہ سمجھ اور وہ معرفت ہی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ہمیں پوری زندگی ہماری ایک بہترین انسان بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہماری وہ چھوٹی سی کوشش بھی ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسلک کر سکتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی روح کے ساتھ پرواز کرنے کی ہمت دلا سکتی ہے۔ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ایک ایسا ناظرین عجیب جملہ ہے جو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور جو قیامت تک تمام اہل شجاع کو اور انسانیت کے متوالوں کو نور اور حرارت دیتا رہے گا۔ اس جملے سے میں کس قدر حماسہ، کرامت اور شرافت نفس کا پتہ چلتا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اگر ہم اسی امام کے جملے پہ غور کریں اور پھر امام کے دوسری کلمات کو دیکھیں، تو ہمیں یہاں اس چیز کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ امام عزت کس کو سمجھتے ہیں اور ذلت کس کو سمجھتے ہیں۔ یقیناً اگر آپ کسی سروے کریں یا کسی مخصوص جگہ پر جا کر کچھ لوگوں سے انٹرویو کریں اور ان سے پوچھیں کہ ان کے نزدیک ذلت کا معیار کیا ہے اور عزت کا معیار کیا ہے، تو آپ کو بہت سارے مختلف جواب سننے کو ملیں گے۔ کسی کے نزدیک عزت کا معیار دولت ہے، کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے، اور یقیناً ہم یہ جملے اکثر معاشرے میں اپنے دوستوں احباب سے اور خود بھی کہتے ہوئے ہمیں یہ لوگ سنائی دیتے ہیں ہوں گے کہ انسان کے پاس اگر دولت ہے تو پھر وہ معاشرے میں سر بلند ہے، ہر بندہ، ہر انسان اس کی عزت کرتا ہے۔ کچھ کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس معاشرے میں اعلیٰ عہدے ہیں، آپ کسی اعلیٰ مقام پر ہیں، تو آپ عزت کے مستحق ہیں، اور اگر ذلت کی زندگی ان سے پوچھا جائے گا تو یقیناً بہت سارے لوگ یہی جواب دیں گے کہ ذلت کی زندگی یہی ہے کہ آپ کے پاس غربت اور ناداری اور مفلسی ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دولت نہیں ہے اور آپ محتاجی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ ذلت کی زندگی ہے۔ اگر آپ کے پاس معاشرے میں کوئی نمایاں عہدہ نہیں ہے، یا آپ کے پاس بہت ساری اولاد نہیں ہے، یا آپ کے پاس بہت ساری دوسری آرام و آسائش کی چیزیں دنیاوی نہیں ہیں،
تو آپ معاشرے میں عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ عزت اسی کے لیے ہے جس کے پاس دولت، آرام و آسائش اور جس کے پاس عہدے ہو، یا جس کے پاس کوئی اقتدار ہو، یا جس کے پاس کوئی اختیار ہو۔ لیکن آئیے دیکھیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے ذریعے اور امام حسین کے کلمات کے ذریعے اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں کہ امام حسین علیہ السلام جو تمام مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اور تمام عالم انسانیت کے لیے بالعموم ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں، جن سے ہر وہ شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا یا جس تک داستان کربلا پہنچی، چاہے وہ ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے یا کوئی یہودی ہے، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں بھی رکھتا، وہ دہریہ بھی ہے، پھر بھی وہ امام حسین علیہ السلام کی داستان کربلا سن کر ضرور متاثر ہوتا ہے اور امام کی شخصیت سے محبت اور عقیدت پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر ان تمام انسانوں کے ہیرو کی خود کلام سے ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ وہ انسان، وہ ہیرو جس نے لاکھوں اور ہزاروں انسانوں کی زندگیوں کو ہر دور میں بدلا اور جو ہر دور کی آزادی کے متوالوں کی ہر تحریک کا بانی رہا، اس کے نزدیک عزت کیا ہے اور اس کے نزدیک ذلت کیا ہے؟ تو خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ظالم کے ساتھ زندہ رہنا، باطل کے ساتھ زندہ رہنا میرے نزدیک موت ہے۔ میں اس زندگی سے موت کی تمنا کرتا ہوں کہ مجھے کسی ظالم، کسی باطل کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے اجتناب نہیں کیا جا رہا؟ ایسے میں ہر مومن کو جب حالات، امام کہتے ہیں کہ اس سطح پر پہنچ جائیں کہ آپ کے سامنے حق سے روگردانی کی جا رہی ہو اور باطل پر عمل پیرا ہوا جا رہا ہو، حق کو مٹایا جا رہا ہو، حق معاشرے سے مٹتا چلا جا رہا ہو اور باطل سر اٹھاتا چلا جا رہا ہو، تو ایسے میں امام کہتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ میرے نزدیک عزت اور ذلت کیا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ ایسے میں ہر مومن کی خواہش خدا سے ملاقات کی ہونی چاہیے، یعنی ایسے میں انسان کو، ایک مومن کو اپنی زندگی کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اب اسے یا تو اس حق کے لیے باطل کے ساتھ ٹکرانا چاہیے یا پھر اپنی موت کی دعا کرنی چاہیے کہ مجھے ان حالات میں زندہ نہ رہنا پڑے۔ کیوں امام ایسا چاہتے ہیں؟ امام کیوں ایسا فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ امام کے نزدیک عزت صریحاً اور سراسر حکم خدا اور تابعداری خدا میں ہے، فرما برداری خدا میں ہے۔ امام کے نزدیک عزت صرف اور صرف حق پر عمل پیرا ہو کر ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کے نزدیک، امام کے نزدیک آپ عزت مند ہیں، آپ آبرو مند ہیں۔ اگر آپ حق کے ساتھ ہیں آپ آبرو مند ہیں، آپ عزت مند ہیں۔ امام کے نزدیک عزت کا معیار صریحاً اور سراسر دین ہے کہ جو دین پر عمل پیرا ہے، جو دین کے ساتھ ہے، جو دین کی حمایت کر رہا ہے، جو دین کے لیے لڑ رہا ہے، جو دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے، وہ عزت مند اور آبرو مند ہے۔ اور جو دین سے دور ہوتا جا رہا ہے اور دین سے دوری باطل سے خود بخود باطل سے نزدیک کر دیتی ہے، جو باطل سے نزدیک ہے وہ ذلیل و رسوا ہے۔ اور پھر امام یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایسے میں ایک مومن کو یہ خواہش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائے؟ دیکھیے ناظرین، امام کی اگر ہم صرف اسی ایک قول کو پوری معرفت کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی گہرائی میں جائیں، تو ناظرین ہم امام حسین علیہ السلام کی معرفت کسی حد تک بہترین طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ امام یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ باطل چھاتا جا رہا ہو اور حق مٹتا چلا جا رہا ہو، تو مومن کو خدا سے ملاقات کی تمنا کرنی چاہیے۔ یعنی امام دوسرے لفظوں میں اپنے دل کا درد بھی بیان کر رہے ہیں۔
اپنی روح کا تقاضا بھی بیان کر رہے ہیں اور ہمیں درس بھی دے رہے ہیں۔ کیا کہ امام کے نزدیک ان حالات میں رہنا جہاں آپ کی آنکھوں کے سامنے دین کو مٹایا جا رہا ہو، یہ ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ اگر آپ کے سامنے بدعتوں کا اظہار ہو رہا ہے، آپ کے سامنے دین میں نئی نئی اختراعات کی جا رہی ہیں، آپ کے سامنے دین میں انحرافات کیے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، آپ کے سامنے واجبات پر عمل نہیں ہو رہا، اور آپ کے سامنے باطل کی پیروی بڑھتی جا رہی ہے، تو امام کہتے ہیں کہ ایسے میں ایک مومن کے لیے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک مومن کی زندگی کا دار و مدار، اس کی خوشیوں کا دار و مدار، اس کی خوشگوار زندگی کا دار و مدار صرف اور صرف اس چیز پر ہے کہ حق پھلے پھولے، حق پھیلے اور باطل نیست و نابود ہو جائے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر معاشرے میں حالات الٹ ہو جاتے ہیں اور باطل پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور حق مٹنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے میں ایک مومن کے لیے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ روحانی طور پر مردہ ہو جاتا ہے، اس کا دل اس دنیا میں نہیں لگتا، اس کا دل اس معاشرے میں نہیں لگتا۔ یعنی امام کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی خوشیوں کا دار و مدار یا تم لوگوں کی ظاہری زندگی کا دار و مدار مادیت پرستی نہیں ہونی چاہیے، مادی چیزوں سے نہیں آپ کی خوشیاں وابستہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے، اگر آپ کے پاس بیٹے ہیں، اگر آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، تو پھر آپ کی زندگی خوشگوار ہے۔ اگر معاشرے میں آپ کی عزت ہے، لوگ دولت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، آپ کے رعب و دبدبے کی وجہ سے، آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ کی زندگی خوشگوار ہے۔ نہیں، امام فرماتے ہیں کہ مومن کی زندگی کی خوشگواری کا پورا دار و مدار، مومن کی زندگی کی پوری خوشیوں کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ اس کے سامنے حق میں روز بروز ترقی ہو اور روز بروز اضافہ ہو، اور معاشرے میں امر بالمعروف کیا جا رہا ہو اور معاشرے سے نہی عن المنکر کیا جا رہا ہو۔ امام کا یہ قول کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، ہمیں اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ عزت کا دار و مدار کیا ہے اور ذلت کا دار و مدار کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی ذات کس قدر تکلیف میں ہے۔ اس دور میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو کون سا درد کھینچ کے لایا ہے، وہ کون سی ایسی تکلیف ہے، وہ کون سا ایسا درد ہے جس کو دور کرنے کے لیے، جس کے تدارک کے لیے، جو درد اتنا ناقابل برداشت ہے حسین کے لیے کہ اس کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اپنے جوانوں کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، اپنے شیر خاروں کو، چند روز کے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، اور اپنی مستورات کو جو عفت و شرافت کی دنیا کے سامنے، نسواں کے سامنے ایک نمونہ عمل ہیں، ان کو بھی میدان کارزار میں لے کر آئے ہیں، اور جن کا آپ کو پتہ ہے کہ روز عاشور، عصر عاشور چند لمحوں کے بعد دشمنوں کے ہاتھوں میں، ان خونخوار دشمنوں کے ہاتھوں میں، جن میں نہ عزت نفس ہے، جن کے اندر نہ آزادی ہے، جن کے اندر درندگی کے سوا کوئی خصوصیت نہیں، ان کے ہاتھوں میں ان خواتین نے اسیر بھی ہونا ہے۔ لیکن امام کا درد ہی اتنا بڑا ہے، امام کی تکلیف ہی اتنی بڑی ہے کہ امام کو اپنے اس درد کے علاج کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ درد کیا ہے کہ امام کی آنکھوں کے سامنے ان کے نانا کا دین مٹایا جا رہا تھا۔ بظاہر مسجدوں میں اذانیں بھی ہو رہی تھیں، بظاہر حج کے موقع پر حاجی بھی نظر آ رہے تھے، رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھے جا رہے تھے، لیکن وہ روح اسلام کی جس کی وجہ سے مسلمان پوری ایک عرب کی وہ وحشی اور جاہل اور بدو قوم ایک مہذب قوم میں تبدیل ہوئی، وہ اسلامی معاشرہ جس کی بنیاد مدینے میں ایک چھوٹی سی بستی میں وہ اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی، جس کی بنیاد سراسر مساوات پر تھی، جس میں عربی کو اجمی پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں تھی، جس معاشرے میں ہر شخص
बराबर के हकूक़ रखता था, जहाँ हर शख्स को बैतुल माल में से बराबर का हिस्सा मिलता था, जिसमें किसी को इस बात पर कोई फ़ौक़ियत नहीं थी कि उसका ताल्लुक़ किस आला ख़ानदान के साथ है, उसकी क्या खिदमत हैं, सबको बराबर का इसके साथ सलूक किया जाता था। उन इस्लाम के ज़रिए असूलों को मिटाया जा रहा था। मुआशरे में तबक़ाती निज़ाम कायम किया जा रहा था, जो बातिल का निज़ाम था, जो शैतान का निज़ाम था, और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों से लाया हुआ वो दीन नेस्त व नाबूद किया जा रहा था। और मसनद इक़्तिदार पर ऐसा शख्स विराजमान हो गया था जो सरीहन इस्लाम का मजाक उड़ाता था, इस्लाम के शार का मजाक उड़ाता था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी ज़ात जो हम जैसे आम इंसानों को ये दर्स दे रही हो कि तुम्हारे नज़दीक वो चीज़, उस वक्त तुम्हारे नज़दीक मौत बेहतर है जब तुम देखो कि हक़ पर अमल नहीं हो रहा, तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात जो मार्फत की और अज़मत की अजीम बुलंदियों पर थी, उनके लिए वो दर्द किस कदर ज़्यादा होगा। अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर्द को भी समझना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा, हमें इस चीज़ का एहसास अपने अंदर रखना पड़ेगा कि हम जिस चीज़ को इमाम हुसैन अपने लिए दर्द समझते थे, हमारे लिए भी वो चीज़ दर्द होनी चाहिए। जो चीज़ हमारे इमाम को तकलीफ़ देती थी, हमारे लिए भी वो चीज़ तकलीफ़ दे होनी चाहिए। जिस चीज़ से हमारे इमाम परेशान थे, जिस चीज़ के लिए हमारे तमाम आइमा हसास थे, जिस चीज़ के बारे में हमें भी उस चीज़ के बारे में हसास बनना है, तब तक हमारी निजात नहीं है। नाज़रीन, हम कितना भी मोहब्बत के दावे कर लें, हम कितना भी उनके नाम की महाफल और मजालिस में मुनक्कद कर लें, हम उनके नाम पर कितने भी लाखों लुटा दें, हम कितने भी उनकी रोज़े पर जाकर ज़ियारत उनकी कर लें और ज़ुबान से उनकी ज़ियारतें पढ़ते रहें, हम उनसे मोहब्बत का ज़ुबानी इजहार करते रहें, नाज़रीन कोई कामयाबी और फलाह नहीं है। यकीनन अगर हमें किसी तरीके से या बाज़ जगहों पर मिंबरों से या स्टेजों से हमें यह दर्स दिया जाता है कि हम सिर्फ़ उनका नाम ले लेंगे, उनके नाम की ज़िक्र की महफ़िलें मुनक्कद कर लेंगे, उनके नाम को जपना शुरू कर देंगे, तो हमारे लिए राह निजात है। हम हुसैन के लिए एक आंसू बहा लेंगे तो हमारे लिए राह निजात, जन्नत हम पर वाजिब है। तो यकीनन नाज़रीन ये सरीहन धोखा है। खुदा के लिए ए हुसैन अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिकों, ए हुसैनियों, ए हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वालों, खुदा के लिए जागो और होशमंद बनो। अगर तुम वाकई अपनी निजात चाहते हो, अगर तुम वाकई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करते हो, तो इन तमाम बातों की तरफ से अपने कान बंद कर लो और सिर्फ वही आवाज़ सुनो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ है। इमाम हुसैन का मकतब बेशक एक ऐसा मकतब है जो हमारे लिए राह निजात है, इसलिए कि इमाम हुसैन का मकतब अमर बिल मारूफ का मकतब है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकतब नहीं अनल मुनकर का मकतब है। और हम देखते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी इस दुनिया में आए वो इस मिशन के लिए आए। जब उन्होंने देखा कि माशरों में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, जब उन्होंने देखा कि बिद्दतों का वजूद ज़्यादा होता जा रहा है, तो अंबिया को इस दुनिया में भेजा गया। और जब उनके मिशन की तकमील हो गई तो वो दुनिया से चले गए। तो उसके बाद फिर किसी और माशरे में उन्हीं की तालीमात को ज़िंदा करने के लिए किसी और नबी को भेजा गया। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकतब ऐसा मकतब है जो 14 सदियों से कायम व दायम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकतब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म होने के बाद सरीहन और वाहद एक ऐसा मकतब बाकी है जो 1400 साल से मुसलसल हमें यही दर्स दे रहा है कि दीन इस्लाम हमारे लिए किस कदर अहमियत की हामिल चीज़ है। मकतब हुसैनी हर ज़माने में ज़िंदा और पाइंदा है। हर साल, चाहे वो 28 रजब हो, चाहे वो 9 ज़िलहज हो इमाम का, चाहे वो मदीने से इमाम का सफ़र का आगाज़ हो या मक्के से सफ़र का आगाज़ हो या रोज़े शब आशूर हो या रोज़े आशूर हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन दिनों में एक आलमी रिफॉर्मर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। एक ऐसे इस्लाह पसंद बनकर हमारे सामने आते हैं कि जो आकर हमारे कानों में ये मीठी और रसीली आवाज़ इमाम हमारे कानों में
گھولتے ہیں اور یہ آواز ہمیں سننے کو ملتی ہے اور اس فریاد کو ہمارے کانوں تک پہنچاتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روگردانی نہیں کی جا رہی۔ ایسے میں ایک مومن کے لیے واجب ہے کہ وہ اس چیز کی خواہش کرے کہ وہ خدا سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائے۔ ناظرین، اس مکتب کو سمجھنے کے لیے جب تک ہم امام حسین علیہ السلام کی معرفت، سچی معرفت حاصل نہیں کریں گے تو یقیناً ناظرین ہماری راہ نجات نہیں ہے۔ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہے اور ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اگر ہمیں کوئی یہ بتاتا ہے کہ صرف مجلس میں آ جانے کی وجہ سے یا مجلس میں امام حسین علیہ السلام پر 2 آنسو بہانے کی وجہ سے یا زیادہ گریہ کرنے کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ گے تو یہ صریحاً جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے تو قربانی دی۔ امام حسین علیہ السلام تو کربلا میں اس لیے آئے کہ وہ نانا کے دین کو زندہ کریں، وہ نمازوں کو عملی طور پر اور روحانی طور پر زندہ کریں، وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، وہ زیادہ سے زیادہ دیندار افراد بنائیں، وہ زیادہ سے زیادہ حق پرست انسان بنائیں۔ امام نے تو اپنی تحریک اس لیے شروع کی تھی، نہ کہ امام نے اپنی تحریک اس لیے شروع کی تھی، امام نے اپنا سب کچھ اس لیے قربان کیا تھا کہ ہم مسلمان اور خاص طور پر اہل تشیع یہ عقیدہ اپنا لیں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر اب تمام عیسائیوں کی طرف سے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اب ان کے گناہوں کا بیمہ ہو چکا ہے، اب وہ جو چاہے کریں، ان کو اس کی سزا نہیں ملے گی کیونکہ ان کی سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی کی صورت میں بھگت لی ہے۔ یہی عقیدہ کیا ہمارا نہیں بنتا جا رہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جنت کے سرٹیفکیٹس اس طرح ہیں کہ کوئی بھی ان کے در پہ آ گیا اور زبان سے اس نے دعویٰ کر دیا، عملی طور پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے مشن سے اور ان کے مکتب سے کوسوں دور، لیکن صرف اور صرف ان کے مصائب سن کر چند آنسو بہا لیے۔ حالانکہ ناظرین تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر آنسو امام کے قاتلوں نے بھی بہائے، تو کیا وہ بھی جنت ان پر بھی واجب ہو گئی؟ نہیں ناظرین، اس حدیث پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی بھی معرفت کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر کن آنسوؤں کی وجہ سے جنت واجب ہوتی ہے۔ ہم اگر اس قدر گریہ کریں کہ سالوں کے بعد اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو وہ تالاب کی صورت میں بن جائے، لیکن اگر وہ بے معرفت کے آنسو ہیں تو وہ گریہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ اور لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کے مشن کو سمجھ کر اور ان کے مشن کا طرفدار بن کر، عملی طرفدار بن کر، ان کے مشن کی عملی صورت میں ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا عہد کر کے اگر ہم امام حسین علیہ السلام پر ایک بھی معرفت کا آنسو بہائیں گے تو یقیناً وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گا، اور اسی ایک آنسو کی ضمانت معصومین علیہ السلام نے ہمیں دی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ذات کو سمجھنے کے لیے، ان کی سچی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ہمیں ان کے کلمات، ان کے اقوال کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا پڑے گا، نہ کہ ممبر سے آ کر جو بھی ہمیں جو عقیدہ دے جائے ہم اس کو بنو ان قبول کر کے امام حسین علیہ السلام کا مکتب بنا لیں اور اس کو اپنا امام حسین علیہ السلام کا مشن تصور کر لیں۔ اگر ہمارا یہی شعار رہا تو یقیناً ہم گھاٹے میں رہیں گے۔ آئیے ہم شعبان کے اس بابرکت مہینے میں جو امام حسین علیہ السلام کا اور کربلا کے دوسرے عظیم کرداروں کے سالگرہ کا مہینہ ہے، اس میں ہم عہد کریں اور خدا سے دعا بھی کریں کہ خداوند تعالی ہمیں امام حسین علیہ السلام کی سچی معرفت سے آشنا کر دے۔ ناظرین، جب ہم سچی معرفت امام حسین علیہ السلام سے کی حاصل کر کے امام سے جو عشق کریں گے وہ یقیناً ہمارے لیے کامیابی اور سعادت کا باعث ہوگا، اور وہی یقیناً ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آخرت میں بھی محشور کرے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرمائے اور ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔